بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا پریویس لیکچر رموز اوقاف پر مشتمل تھا۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، جو کہ ہمارا سرمایہ اردو سے لیا گیا پہلا سبق ہے، مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز کے مصنف شبلی نعمانی ہیں۔ ہم آج اس کا خلاصہ پڑھیں گے، اور میں نے یہاں پر اس نثری سبق کے خلاصے کے اہم نکات کو واضح کر دیا ہے۔ تو اگر ہم اس سبق کے خلاصے کا جائزہ لیں اور اس کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو اہم پوائنٹ یا اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ سیرت العمرین، اخلاق و عادات اور عدل و انصاف کا بیان۔ کہ اس مصنف اس سبق میں بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی جو کہ مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی پر، ان کے عدل و انصاف پر ایک کتاب لکھی، سیرت العمرین۔ اس میں 2 عمر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق کتاب لکھی، جس میں حضرت عمر فاروق کی عادات و اطوار کو بیان کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ علامہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا پورا دور حکومت عدل و انصاف پر مشتمل تھا۔ آگے چل کر آپ کا جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ غیر مذہب والوں کے ساتھ برتاؤ، کہ جتنے بھی خلفاء گزر چکے وہ جہاں ایک طرف عدل و انصاف کرتے تھے، ان کا عدل و انصاف صرف مسلمانوں تک ہی قائم رہتا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت یا عہد خلافت کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو عدل و انصاف فراہم کیا، بلکہ غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی ایک بہترین انداز سے جو ہے اس نے سلوک کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حمص کا ایک عیسائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جو ہے وہ سلمان بن ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کی شکایت لے کر آیا کہ انہوں نے ان کی زمین پر جو ہے وہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ تو ایسے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان دونوں فریقین کا فیصلہ کیا، اور جو ہے وہ حمص کے اس عیسائی سے جو ہے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو عیسائی نے جواب دیا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس جاگیر کو جو ہے وہ عیسائی کے حوالے کر دیا۔ اس کے آگے کیا ہے؟ ناجائز کارروائیوں کا مٹانا، کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ مسلمانوں کی جاگیروں کو واپس کیا، وہیں بنو امیہ کے لوگوں نے جو ہے وہ ناجائز کارروائیوں کو اختیار کیا ہوا تھا، تو ان کا بھی خاتمہ کرنے میں اہم کردار جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے۔ جاگیروں سے دستبرداری کا مشورہ، تو جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوسرے مسلمانوں سے یا دوسرے جو عہد خلافت کے جو مسلمان ہیں ان سے جاگیریں چھین کر یا جنہیں جاگیریں لے کر اصل حقداروں کو عطا کر دیں، وہیں جو ان کے پاس اپنی جاگیر تھی اس کے بارے میں بھی اپنے اہل و عیال سے، اور پھر خاص طور پر اپنے بیٹے اور پھر اپنے غلام مزاحم سے مشورہ کیا۔ اور مزاحم سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی بھی اولاد ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور میں جو ہے وہ اپنی جاگیروں سے جو ہے وہ دستبرداری حاصل کرتا ہوں، اور اپنی جاگیروں کی تمام سندیں جو ہے کیا ہے کینچی سے قطر کر پھینک دی، اور اس طرح اپنا جو ہے وہ اپنی خلافت کا حق ادا کر دیا۔ آگے چل کر اگر ہم دیکھیں ابن سلمان کی جاگیر کو ضبط کیا، تو جہاں اگر باقی جاگیروں کا تذکرہ کیا، وہیں آپ کو ابن سلمان بہت زیادہ عزیز تھے، بہت زیادہ لاڈلے تھے، تو آپ نے ابن سلمان کو عطا کی گئی تمام جاگیریں بھی جو ہے وہ واپس لوگوں کو لٹا دی۔ حالانکہ اس کے بارے میں آپ کو بیان بھی کیا گیا، کہا بھی کیا کہ یہ آپ کے لاڈلے ہیں، لیکن آپ نے ان کی جاگیروں کو بھی لٹا دینا اور واپس کر دینا زیادہ بہتر اور مناسب سمجھا۔ حق گوئی اور بے باکی کو فروغ دیا۔ تو آپ سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت سے پہلے کیا تھا؟ بنو امیہ کے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں انہوں نے حق گوئی اور بے باکی کا استحصال کیا ہے، خاتمہ کیا۔ ان کے دور حکومت میں، ان کے عہد خلافت میں کوئی بھی حق بات کو بیان نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی جو ہے وہ بے باک اور نڈر نہیں تھا، ہر ایک شخص خوف میں مبتلا ہوتا تھا۔ مگر جیسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عہد حکومت یا عہد خلافت کو سنبھالا، تو اس کے بعد آپ نے حق گوئی اور بے باکی کو فروغ دیتے ہوئے 2 متدین اور راست باز لوگوں کو اس بات پر لگا دیا کہ اگر میں حق بات سے ہٹ کر کوئی بات کرنا چاہوں گا یا کرنے لگوں تو مجھے روک دیا جائے، مجھے ٹوک دیا جائے۔ آگے چل کر اس کا جو اگلا نقطہ یا اگلا اہم پوائنٹ وہ کیا ہے؟ غیر مسلم کے ساتھ یکساں سلوک، کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ یکساں اور مساویانہ سلوک اپنایا کرتے تھے۔ عیسائیوں سے مقبرے کے لیے جگہ خریدنا،
کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی قبر کے لیے جگہ خریدنا چاہی، اور اس کے لیے عیسائی جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی قیمت نہ لیں، ہم جو ہے یہ جو ہے وہ بلا معاوضہ جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ جگہ عطا کر دیں یا دے دیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو مناسب نہ سمجھا، اور بلکہ کیا تھا کہ آپ نے 30 دینار میں عیسائی سے وہ جگہ خریدی اپنے مقبرے کے لیے۔ آگے چل کر مسلمہ بن عبد الملک کا وصیت کا کہنا، مسلمہ بن عبد الملک نے جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آخری وقت میں یہ کہا کہ اب کوئی وصیت کر جائیے، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس وصیت کو کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے بیان کیا یا کہا کہ میں یوں کرتا ہوں کہ میں 1,00,000 دینار آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو وصیت کر دیجئے گا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جن لوگوں کا حق ہے آپ انہیں واپس کر دیں، نہ کہ مجھے دیں کہ میں وصیت کے لیے اس کو استعمال کروں۔ آگے ہمارے پاس خلفۂ بنو امیہ کی بے پناہ دولت، خلفۂ بنو امیہ کی دولت کا اگر ہم جائزہ لیں یا دیکھیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اس آپ سے پہلے جتنے بھی خلفہ گزرے ہیں ان کی دولت میں بہت زیادہ جو ہے فرق سامنے آتا ہے یا نظر آتا ہے۔ تو اس وقت ہشام بن عبد الملک کی دولت کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ لاکھوں یا کروڑوں دینار پر مشتمل تھی، جبکہ آپ کا جو عہد خلافت ہے یا آپ کا جب آخری وقت یا وصال کا وقت آیا تو اس وقت آپ کی کل جائیداد جو ہے وہ 17 دینار تھی، اور 17 دینار میں بھی آپ کے وصال کے بعد 7 دینار تجہیز و تکفین میں جو ہے وہ صرف ہو گئے، اور باقی 10 دینار جو ہے وہ آپ کے اہل و عیال میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ آخری کہ جمہوریت اور مساوات کا فروغ دیا، کہ جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز اور بنو امیہ کے خلفۂ سے پہلے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفۂ راشدین نے دین اسلام کے مطابق زندگی کو بسر کیا، اسلامی اصولوں کو اپنایا اور اسلامی اصولوں کو پھیلایا ہے، اسی طرح عین ان کے مطابق جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی جو ہے وہ بادشاہت کی زندگی کو ترک کیا، اور یوں جو ہے وہ انہوں نے بھی عام سادہ زندگی گزار کر اور لوگوں کو عدل اور انصاف فراہم کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خلفائے راشدین کی زندگی کی پیروی کی ہے۔ جی، تو ان نکات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے 3 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جاگیروں سے دستبردار ہونا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے تمام خاندان کو ان جاگیروں سے دستبردار کرنا جو کہ انہوں نے ضبط کی ہوئی تھی یا لوگوں سے چھینی ہوئی تھی اور لوگوں کا حق مارا ہوا تھا۔ اس سے آگے حق گوئی اور بے باکی کو فروغ دیا ہے کہ ایک عام شخص بھی جو ہے وہ آ کر اپنی بات کو دربار میں بیان کر سکتا تھا اور اس وقت کے حاکم سے، حکمران سے بات کر سکتا تھا۔ عدل و انصاف کو بھی قائم کیا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ تو عدل و انصاف کو جہاں قائم کیا ہے وہاں مساوات کو بھی بیان کیا، مساوات کو بھی قائم کیا اپنے عہد خلافت میں۔ تو مساوات کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے وہ اس سبق میں آخر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد میں سے گزر رہے ہیں تو کوئی شخص لیٹا ہوا ہے۔ جب وہ شخص لیٹا ہوا ہے تو غلطی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پاؤں اس شخص کے سر سے ٹکرا جاتا ہے، تو وہ جلا کر یا پھر وہ غصے میں آ کر جو ہے کہتا ہے کہ کیا تو اندھا ہے؟ تو آگے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب دیتے ہیں کہ نہیں، میں اندھا نہیں ہوں۔ تو ایسے میں آپ کے ساتھ جو آپ کے جو ہے وہ سیکیورٹی تھی یا آپ کے محافظ تھے، انہوں نے جو ہے وہ غصے میں آ کر اس کو سزا دینا چاہی، تو آپ نے بیان کیا کہ نہیں، اس کو یہ سزا کا حقدار نہیں ہے، بلکہ اس نے تو مجھے سوال کیا ہے اور میں نے اس کا سوال کا جواب دیا ہے کہ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے مناقب عمر بن عبدالعزیز کے تمام اہم نکات بھی سامنے آتے ہیں، اور تمام اہم نکات سامنے آنے کے بعد ہم نے اس کے خلاصے کو بھی مکمل انداز میں جو ہے وہ جان لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ اس نثری سبق کے اہم پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔